الرجيم إن كنتم صادقين. من دون الله وہ فکر ہے. کھڑے ہو جاؤ. آپ کل کہاں سے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. إِن كُنتُمْ صادقین. آئیے پہلے لغات کو دیکھتے ہیں. اس میں لغات جو اس آیت کے اندر جس میں سب سے زیادہ معنی چھپے ہوتے ہیں اور ہمارے اسلاف اولین صف اول کے جو مفسرین ہیں وہ زیادہ توجہ کس کی طرف دیتے تھے؟ قرآن پاک کے لغت کی طرف. اور شروع کے 200-300 سال میں لغت کو ہی تفسیر مانا جاتا تھا. جب آپ دیکھیں گے یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ پوری جو ہمارے پاس جو پورا سرمایہ تفسیر کا موجود ہے اس میں زیادہ تر لفظ کی تشریح کو تفسیر کہتے تھے. ٹھیک ہے. اور بعد کے زمانوں میں اور چیزیں بھی اس کے ساتھ جڑتی گئیں، لیکن اولین چیز جو تفسیر میں ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کسی لفظ کے معنی کو جاننا کہ عرب لوگ کس معنی میں اس کو استعمال کرتے ہیں. آئیے سب سے پہلے یہاں ایک لفظ ہے جو ریب کا لفظ ہے، فی ریبن. تو ریب جو ہے اس کو دیکھ لیجئے. اس کے معنی میں ہم ریب جو ہے اس کے معنی میں عربی میں 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے ریب، اور ریب کا مطلب ہوتا ہے ریب الشک مع القلق. یاد رکھنا، الشک مع القلق. قلق ہوتا ہے کھٹکنا دل میں، کوئی چیز کھٹکا ہو کسی چیز کا. ٹھیک ہے. کوئی چیز کھٹکتی ہو دل میں اس کو قلق کہتے ہیں عربی میں. یہ ایسا شک ہے کہ جس میں کھٹکا بھی ہو. مثال کے طور پہ آپ کہیں گے عربی میں اگر کوئی جملہ ہمیں کہنا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں مثلاً آپ کہیں گے ھذا الامر یریبنی. یہ عمل، یہ کام مجھے کھٹکے میں ڈالتا ہے، اس میں مجھے کھٹکا ہے. کیا کھٹکا کیا ہوتا ہے؟ کھٹکا ہوتا ہے کہ جس میں تھوڑا سا وہم ہو، گمان ہو انسان کو کہ ہوگا نہیں ہوگا. تو اس جگہ پہ عربی میں ریب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور اس کا مادہ جو ہے وہ راب یریب ریبن مصدر آتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ الشک مع القلق. آپ کے پہلے یہ چیز پہلے لکھ دیں، یہاں ادھر لکھ دیں راب یریب ریبن، یعنی الشک مع القلق
جیسے آپ کہیں گے حاضر امر یریبنی، ٹھیک ہے، تو شک تو عام لفظ ہے، شک جو ہے عمومی طور پر ہوتا ہے۔ جب دو چیزوں کے درمیان کوئی چیز تردد ہو تو ہم کہتے ہیں الشک، الشک۔ بین الامرین، یہ دو چیزوں کے درمیان جب شک ہو یہ ہے یا یہ ہے تو اس وقت ہم شک کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ہم کہیں گے احمد موجود فی الغرفہ ام لا، الشک منی، الشک منی، کیا احمد کمرے میں موجود ہے یا نہیں ہے، مجھے اس بات میں شک ہے، یعنی دو چیزوں کے درمیان۔ جبکہ ریب کا مطلب ہوتا ہے کھٹکا، ٹھیک ہے، جس میں کھٹکا ہو، جس میں انسان میں ایک وہم سا ہو کہ حاکم کی ہی ہے، ہاں؟ مثال کے طور پہ آپ جائیں رات کو نکلیں آپ کسی سفر پر اور راستے میں آپ کو کھٹکا لگے کہ کوئی چیز مت آ جائے، ایک وہم سا اس کے اندر ہوتا ہے، اس جگہ پر ریب کا لفظ ہوتا ہے، سمجھ میں۔ اور قرآن پاک کے بارے میں جو آیا ہے نا ذالک الکتاب لا ریب، وہاں میں نے اس کی تشریح نہیں کی تھی، اس وقت موقع بھی نہیں تھا، اب موقع بن رہا ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ جب کہتے ہیں تو لا ریب فی، اس عام طور پہ ہم ترجمہ کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہاں مراد ہوتا ہے قلق نہیں ہے، کیونکہ جب قرآن پاک آیا تو اس وقت اس قرآن کو پڑھنے میں لوگوں کو یہ کھٹکا رہتا تھا کہ کہیں ہم ایمان سے نہ چلے جائیں، کیونکہ عربوں کا پہلے سے جو ایمان تھا اپنے بھگوانوں پر، اپنے بتوں پر جو یقین تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے ہم پر کوئی آفت نہ آ جائے، اس لیے وہ قرآن کو ٹچ نہیں کرتے تھے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آپ اس وقت مرزائیت کی کوئی کتاب ہاتھ میں اٹھائیں اور پڑھنے لگیں اور آپ کو اندر یہ شک آ جائے، یہ قلق آ جائے کہ کہیں میں ایمان سے خالی نہ ہو جاؤں، تو اس جگہ پہ ریب کا لفظ آتا ہے، کہاں؟ جہاں قلق ہو، بیچ میں کھٹکا ہو اندر۔ اس کی مثال آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ رات کو تاریکی میں نکلیں اور راستے میں آپ کو ہمیشہ کھٹکا لگے، اب ادھر سے کوئی نہ آئے، ادھر سے کوئی نہ آئے، ادھر سے کوئی نہ آئے، یا رات کو گھر میں آپ سو جائیں اور چوروں کا دبدبا ہو تو آپ کو کھٹکا لگے رات کو کہ کہیں چور نہ جائیں، وہاں ریب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا؟ ذالک الکتاب کتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی کھٹکا نہیں ہے، آپ کو بلا شک کسی شک کے پڑھ لو اس کو، تو وہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پاک میں کوئی شک ہے، وہاں مراد ہے کھٹکا، اور مراد ہے وہاں کہ جن لوگوں کو قرآن پاک پیش کیا جاتا تھا وہ اس کو پڑھنے میں ہچکچاتے تھے کہ کہیں ہمارا بتوں پر سے ایمان کمزور نہ ہو جائے، تو اس وہم کی وجہ سے لفظ ریب ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی وہی ہے، یہاں بھی وہی لفظ ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، تو اگر آپ کو یہ کھٹکا ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا یعنی قرآن پاک، تو وہ آپ کے ایمان کو لے جائے گا، تو دلیل کے طور پہ آگے کی بات آتے پھر ایسا قرآن بنا کے لاؤ، تو یہاں بھی ریب کا مراد ہوتا ہے کھٹکا ہونا، یہ کیا؟ الشک مع القلق، اس کو یاد رکھنا، الشک، شک ہو لیکن اس میں قلق ہو، کھٹکا ہو دل میں، اور جہاں شک مراد ہو وہاں دو چیزوں کے درمیان تردد ہے۔ مثلا جیسے آپ یہ کہیں کہ انظر فی المکتب، اذهب الی المکتب وانظر هل مفتی صاحب موجود ام لا،
अशक्कु इंदी या अशक्कु मिन्नी, मुझे इस बात में शक है कि मुफ्ती साहब मौजूद हैं या नहीं है, जा कर के देख। तो शक को इस्तेमाल करते हैं जब दो चीज़ों के दरमियान इंसान को ये तयन हो जाए ये है या ये है, वहाँ शक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये भी कुरान पाक में कई जगहों पे लफ्ज़ आया है। मसलन अल्लाह पाक का इरशाद है ला यज़ाल, जैसे अल्लाह पाक ऐसे बल हुम फ़ी शक्किन यलअबून, जैसे बल हुम फ़ी शक्किन यलअबून, बल हुम फ़ी शक्किन यलअबून। अब देखिए यहाँ वो शक में खेल रहे हैं। खेल में क्या होता है, कामयाबी या नाकामी, दो ही चीज़ें हैं ना। तो बल हुम फ़ी शक्किन यलअबून, वो शक में खेल रहे हैं क्या कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। तो यहाँ दो चीज़ों के दरमियान शक है, वहाँ लफ्ज़ शक इस्तेमाल होता है कुरान में। बल हुम फ़ी शक्किन यलअबून, वो शक में खेल रहे हैं। जब खेल होता है ना तो खेल में दो ही चीज़ें हैं, या नाकामी है या कामयाबी है। अब दो में क्या होगा वही है। तो मुशरिकीन और काफिरों के बारे में है कि वो शक में चल रहे हैं कि क्या वो कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। तीसरा लफ्ज़ ये समझ में आया। तीसरा लफ्ज़ इसके लिए शक के लिए इस्तेमाल होता है अलमिरिया। अलमिरिया यहाँ अर्रैब लिखें, अर्रैब। और मिरिया का लफ्ज़, मिरियतुन का लफ्ज़ भी है, शक के लिए आता है। मिरियतुन का लफ्ज़ भी अरबी में शक के लिए ही आता है, लेकिन मिरिया है अशक माल मुखासमा। अशक, शक जो है ये आम लफ्ज़ भी है, अशक माल मुखासमा, माल मुखासमा, मुखासमा वाल जदल, वाल जदल। अशरफ साहब, आपको रोज़ ही ये देर हो जाती है तो फिर क्या फ़ायदा है पढ़ने का, हाँ? और वर्दी भी नहीं है, क्या करते हो आप लोग, इस तरह से डिसिप्लिन के साथ नहीं आते हो। हाँ, अलमिरिया अशक माल मुखासमत वल जदल। तो मिरिया जो है ये भी शक, आप उर्दू में जब लिखेंगे तो हर जगह आप शक ही लिखा हुआ देखेंगे, लेकिन इस शक में झगड़ा होता है, इसमें मुखासमा है, जिदाल है, या लफ्ज़ों का या अमलन हाथ पाँव का झगड़ा। और ये मिरिया का लफ्ज़ शक के लिए वहाँ आता है जहाँ उसमें मुखासमत भी हो, झगड़ा भी हो, और यानी तू मैं भी हो। उस जगह पे जहाँ मतलब झगड़ा, ज़ुबान का झगड़ा हो या हाथ का झगड़ा हो, वहाँ मिरिया का लफ्ज़ आता है। तो जब आप मिरिया का लफ्ज़ कुरान पाक में, ये भी कुरान पाक में आया है लफ्ज़ अलमिरिया। मसलन आया है फला तकुन फ़ी मिरियतिन मिम्मा याबुदून, फला तकुन फ़ी मिरियतिन मिम्मा याबुदून, फला तकुन फ़ी मिरियतिन मिम्मा याबुदून। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शक में न पड़ जाएं, आप शक में न पड़ जाएं जो कुछ वो जिसका वो इबादत करते हैं, यानी उस झगड़े में न पड़े आप, मुराद है वहाँ उस झगड़े में न पड़े। तो मिरिया का मतलब शक, यानी ज़ुमन मन से बुतलागे कि इम्तिशी आप जिस पर। तो फला तकुन फ़ी मिरियतिन, या फ़ी शक्किन नहीं कहा गया, फ़ी रैबिन नहीं कहा गया, बल्कि फ़ी मिरियतिन कहा गया। क्या मतलब, झगड़े में मत पड़ो, यानी ये है कि नहीं, यानी इस तरह से कि आप इनके साथ मुखासमत करो और ये देखो कि क्या वो हक पर है या नहीं है। तो झगड़ा करने के बाद आपको मालूम हो जाए क्या वो शक पर, क्या वो हक पर है या नहीं है, इसलिए उनके साथ झगड़े में पड़ो ही आप। फला तकुन फ़ी मिरियतिन, तो उनके वो उसका जिसकी वो इबादत करते हैं उस मामले में आप किसी शक में ना पड़े, यानी शक झगड़े के साथ, उसके साथ झगड़ा मत करें आप, उनके साथ मत झगड़ें आप, रहने दें उधर ही।
ہماری جو لائن ہے نا عقائد کی، وہ قرآن پاک خود ہی ٹھیک کرتا ہے، وہ کسی کی پٹی پڑھانے سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور لوگوں نے جو کتابیں بنا رکھی ہیں اپنے اپنے مکتب فکر کو مضبوط بنانے کے لیے، وہ قرآن پاک سے جو چیز ان کو پھٹ اور راس آتی ہے وہ اخذ کر کے اپنی چیز بنا دی ہے۔ لیکن جہاں تک قرآن کریم کے اصل اور اس کے روٹ کا تعلق ہے، اس تک پٹی پڑھانے میں، اس تک جانے میں رسائی حاصل نہیں ہوتی ہے، اس تک پہنچنے میں یا اس تک رسائی میں کوئی مدد نہیں ملتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جب اردو میں آپ ترجمہ دیکھیں گے، جب بھی ہم کتابیں اور لٹریچر لکھتے ہیں عام لوگ وہ ترجمے کو، قرآن پاک کے ترجمے کو لکھ کر کے لٹریچر بنا دیتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی اصل اور اس کی جڑ جو ہے وہاں تک معنی میں نہیں پہنچتے۔ اس آیت کریمہ سے فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُونَ، وہ جو جس کی عبادت کرتے ہیں اس میں آپ مخاصمت میں مت پڑیں۔ گویا ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ جب آپ کسی شخص کے غلط عقائد میں جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں تو وہ ادھر سے اپنی بات کو دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہے، جس کی اصل ہے یہ نہیں سمجھے آپ، ایک بار پھر سمجھ لیجیے۔ ایک شخص جو ہے بتوں کی پوجا کر رہا ہے، آپ خدا کی پوجا کر رہے ہیں، آپ اللہ کی پرستش کر رہے ہیں، آپ جب اس کی بتوں کی پوجا کے ساتھ جھگڑے اور مخاصمت میں پڑ جائیں گے تو وہ اپنے بتوں کو ثابت کرنے کے لیے دلیل لے آئے گا، اور جب وہ دلیل لے آئے گا تو اس کی غلط چیزوں پر دلیلیں ایک سائنس بن جائے گا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی جڑ پکڑ لے گا۔ تو اس لیے جہاں یہ احتمال ہو کہ اس کے ساتھ جھگڑے میں پڑنے کی وجہ سے وہ غلط دلیلیں لا کر کے اپنی چیز کو مضبوط کرے گا، وہاں جھگڑا ہی مت کرو تاکہ اس کو دلیلیں ہی نہ دینی پڑے۔ کیا بات سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ آپ کو ایک شخص کے ساتھ اختلاف ہے کسی چیز میں، آپ کو کسی شخص کے ساتھ اختلاف ہے، اگر آپ اس کے ساتھ جانے دیتے ہیں، اس میں نہیں پڑھتے ہیں تو اس کی جو سائنس ہے وہ وہیں چھپی رہے گی، لیکن جب اس کے ساتھ جھگڑے میں آپ پڑیں گے تو وہ اپنی غلط چیز کے ثابت کرنے کے لیے دلائل لے آئے گا، ادھر ادھر سے گھڑ کے لے آئے گا، قرآن کی آیتیں لائے گا، حدیث کی آیتیں توڑ مروڑ کر کے پیش کرے گا، اور عام انسانوں کے سامنے وہ ایک ہیولہ بن کر پیش ہوگا، ایک سائنس بن کر پیش ہوگا۔ اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ایسا ہی ہے، جب ہم اکثر جھگڑا کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کے عقائد غلط ہیں، تو وہ اپنے غلط عقائد کے لیے دلیلیں گھڑتے ہیں اور پھر وہ ایک ہیولہ بنا کر اسے پیش کرتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک سے ان کو منع کیا گیا کہ ان کے ساتھ اب جھگڑا نہ کریں تاکہ ان کو دلیلیں گھڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آئے وقت سمجھ کے نا، یہ اوقات سمجھے کال اور صبح نے شروع کری سمجھ کے آئیے۔ تو یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب آپ کو کسی کے ساتھ جھگڑنا ہو تو اگر وہ دلیلیں لے کر آتا ہے اپنے غلط عقائد کے، تو بہتر یہ ہے کہ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ، آپ کسی مخاصمت میں نہ پڑیں، آپ کسی جھگڑے میں نہ پڑیں، کیونکہ پھر وہ اپنی کمزور چیز کو ادھر ادھر کی دلیلیں لا کر کے اس کو مضبوط بنا دیں گے، اس کو ایک سائنس کے طور پہ ڈیولپ کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ اب ایک مثال اور دیتا ہوں، آپ ایک عزت دار آدمی ہیں اور بازار سے جا رہے ہیں، بازار میں کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، اگر آپ سیدھے نکل گئے اور اس کی طرف التفات نہیں کیا تو بہت لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کو گالی دی گئی ہے، لیکن جب آپ اس کی طرف توجہ کریں گے اور اس کو بولیں سے کھیچ کر مل جائے، 10 آدمی جمع ہوں گے تو وہ ریزن بتائے گا میں نے آپ کو کیوں گالی دی، پھر آپ کی کسی کمزوری کو بیان کر دے گا۔ عام لوگوں کے اندر ایک تردد کیا تھے دلیل چھی توے گوئی، تو اس سے اس کی غلط چیز جو ہے، غلط جو طریقہ اس کا ہے یا بے ادبی جو اس کی ہے، وہ ایک ہیولہ بنا کر، ہیولہ میں ایک ساخت اور ایک شکل اس کی بن جائے گی۔ اس لیے اللہ نے منع فرمایا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُونَ، وہ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اس میں آپ مخاصمت میں اور جھگڑے میں مت پڑیے، لیکن اردو میں آپ کو نیچے ترجمے میں لکھا ہوگا شک میں مت پڑیے۔ ٹھیک ہے؟ اور وہ چیز جو عربی مریہ کے لفظ کے اندر موجود ہے وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو اب عقائد
میں ہم کبھی کبھی چوک جاتے ہیں کہ جن لوگوں کے عقائد ڈھیلے ہیں، مشرکانہ ہیں، غیر اسلامی عقائد ہیں، ان کے ساتھ جب ہم مخاصمت اور مجادلے میں پڑ جاتے ہیں، جدل میں پڑ جاتے ہیں، مخاصمت میں پڑ جاتے ہیں، جدال میں پڑ جاتے ہیں، یہاں لکھا نا میں نے، مخاصمہ والجدل میں پڑ جاتے ہیں، جھگڑا کرنے میں، تو اس کی بیس لیس چیزیں جو ہیں وہ بیس پکڑ لیتی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ ان کو ٹچ نہیں کیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُونَ، وہ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اس میں آپ بالکل کسی شک میں مت پڑیے، اس میں شک میں مت رہیے، سو چھو وہ یعنی ستھاو سے یقینی شو غلطی ونے تمن سے بحث مناظر کرا کیاز کر کا تروا فکری کننا تو شو نیندر کھسن چلو یہ تم بھی یشن گے کہ انسان بستر پگایو اس بابر ہے بابر بدر، کیا شکر اگر بتوں اس جائے آسان ہے جس وقت میں پڑھتا تھا اور مجھے کوئی اس طرح سے پڑھا تھا اور نصب رات پٹھے روز ہوشار کال تے آس ہوشار مہتے آسنس کھیوان تن پت کر مطالعہ تاکہ میان طالب علم گژھِ پگہ فائدہ تو آپ کو نیند نہیں آتی۔ اگر میں آسے کہاں اتکن پڑھنومت، حالانکہ پڑھایا الحمدللہ سب نے پڑھایا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نئی ٹیکنیکس کے ساتھ اور نئے تجربات کے ساتھ ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ کو قدردانی نہیں ہے، آپ بے قدر لوگ، نیند میں آپ کو مزہ آتا ہے، سوتے رہتے اللہ ماشاء اللہ۔ کیسے لفظ گئے مریا لفظ بیان، جب ہم نے ذالک الکتاب لا ریبہ پڑھا تھا اس وقت رائٹ نہیں تھا کہ آپ کو بتا دیا جاتا، اس لیے قرآن پاک نے اس لفظ کو بھی استعمال کیا ہے، مریا کے لفظ کو بھی استعمال کیا، مریا بھی شک کے لیے آتا ہے، اردو میں وہاں شک ہی کا لفظ آئے گا، وہی ہے نا امتراء ہے نا، وہاں افتعال سے آیا ہے فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ۔ چوتھا لفظ جو آیا ہے شک کے لیے وہ ہے التذبذب، التذبذب، التذبذب کا مطلب ہے کہ آپ ایک چیز کو اختیار کریں پھر اس میں آپ کو کوئی شک آ جائے پھر واپس آ جائے، آپ نے کوئی چیز اختیار کر لی اور اختیار کرنے کے بعد پھر کوئی شک پڑا اس میں اور واپس آ گئے، اور پھر آپ کو یقین آ گیا کہ نہ وہ ٹھیک کرا، پھر دوبارہ جائیں گے ادھر اور پھر واپس آئیں گے، یعنی کبھی جاتے ہیں کبھی آتے ہیں، کبھی شک ہو جاتا ہے کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، اس جگہ کے لیے تذبذب کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اگر ہم ترجمہ لکھیں گے تو الشک فی الاختیار والترک، فی الاختیار والترک، کسی چیز کے اختیار کرنے اور اس کو چھوڑنے میں شک ہو جائے، ابھی آپ نے اختیار کیا کچھ دن رہے پھر آپ کو شک آ گیا پھر واپس آ گئے، پھر آپ کو لگا نہیں وہی بات ٹھیک تھی پھر ادھر چلے گئے، اس کو تذبذب کہتے ہیں۔ قرآن پاک نے کچھ لوگوں کے لیے کہا مذبذبین بین ذالک، مذبذبین بین ذالک، بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ہؤلاء ولا الہ لا ہؤلاء، نہ ادھر اور نہ ادھر، کچھ وقت کے لیے آپ کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے تھوڑی دور آگے جاتے ہیں، پھر ان کو اپنے لوگ مل جاتے ہیں اور وہ اپنی دلیلیں دے کر کے ان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، پھر جا کر کے ان کو ادھر لگتا ہے، یہ ڈاواں ڈول، جہاں انسان دو چیزوں کے درمیان ڈاواں ڈول رہے، کبھی ادھر آئے کبھی ادھر جائے، تو وہاں لفظ تذبذب استعمال ہوتا ہے، مذبذبین بین ہؤلاء۔ اصل میں ذبہ کہتے ہیں مکھی کے بیٹھنے کو، ذبہ یا ذب کہتے ہیں
مکھی کا بیٹھنا. مکھی جب بیٹھتی ہے چیز پر آپ اس کو اٹھا دیتے ہیں, مکھی پھر آتی ہے, پھر اٹھا دیتے ہیں, پھر آتی ہے, پھر اٹھا دیتے ہیں, پھر آتی ہے. تو ہوا ذب عنہ, اس نے اپنے سے مکھی کو دور کیا, مکھی کو دور کیا, پھر مکھی آ گئی. تو کسی یہ ضب ذبح ہے اصل میں رباعی مجرد کا فعل ہے. رباعی مجرد کے فعلوں میں یہ خصوصیت ہے کہ جس کے اندر اضطراب ہوتا ہے, کسی چیز کا بار بار اور مسلسل اس کو وائبریشن اس کے اندر ہو, اس کے لیے ذبذبہ رباعی مجرد کا لفظ آتا ہے. جیسے زمزمہ, پانی کا چلنا پھر رکنا پھر چلنا پھر رکنا پھر چلنا. دم دمہ, زمین کا ہلنا یا کسی چیز کا ہلنا پھر رکنا پھر ہلنا پھر رکنا پھر ہلنا, ایک مسلسل تردد اور مسلسل شک. کبھی شک آئے کبھی یقین آئے, کبھی شک آئے کبھی یقین آئے. ٹھیک ہے, شک آئے تو رک جائے, یقین آئے تو چل پڑے. ٹھیک ہے, شک آئے تو مخالف بنے, یقین آئے تو پھر رکے. جیسے میرے مرید, میں جب جمعہ کے دن نماز پڑھتا ہوں تو سب لوگ مسجد میں ہوتے ہیں نا, پچھوار سے بھی ہوتا نا پوچھ. لیکن جب میں گھر پہنچتا ہوں نا, وہ اپنے لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں, وہاں ان کو وہ کچھ بولتے ہیں تجبے کا سنگ تو ہاں اولائی مصبصبین کیا اور مساقات سمجھ. ہاں نہیں سمجھ میں آیا. میرے مخالفین سے ملنا, جب سامنے ہوتے ہیں تو دلیل کے قائل ہو جاتے ہیں, جب اپنے لوگوں کے پاس ملتے ہیں تک سے مگر ایک شڑے اتکیں کچھ نہ اتکیں وہ بے تو جمعہ دو آؤ بے آوی ہوئے نہ صحیح بھی یہ ون پوس. تو ایسے لوگ جو ہیں جو کبھی یقین کر کے چلتے ہیں کسی چیز پر, کبھی اس میں شک کرتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں, کو مذبذبین ہے. ٹھیک ہے, مذبذبین لوگ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. یہ کسی منزل پر نہیں پہنچ سکتے. ان لوگوں کا حال جو ہے وہ ہمیشہ آخر وقت تک یہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے. تو تذبذب کا لفظ بھی آیا ہے, مذبذبین اصل میں مذبذبون ہے, مذبذبین شک اور تردد میں ہیں, کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب چاروں میں آپ کو فرق لگا کیا ہے؟ چاروں میں فرق لگا کیا ہے؟ ایک لفظ اور بھی آتا ہے تردد. تردد کا لفظ بھی آتا ہے, قرآن پاک میں یہ لفظ آیا, لیکن تردد کے معنی میں نہیں آیا, اس لیے میں نے اس کو سکپ کر دیا. 4 بنیادی لفظ ہیں. اصل میں تردد بنتا ہے ردہ سے. مثلا آپ نے مجھے کوئی دلیل دے دی اور میں نے دلیل سے اس کو رد کر دیا, جواب دیا. پھر آپ کچھ لے کے آئے, میں نے اس کو رد کر دیا, اور جب آپ دلیل دیتے ہوں گے تب تک میں متاثر ہوں گا, پھر اس کو جب میں دلیل لے کے آؤں گا اس کو رد کر دوں گا. اس کو تردد کہتے ہیں. تو ردہ ہوتا ہے اصل میں جواب دینا کسی چیز کا. تردد بھی آتا ہے شک کے معنی میں. یہ 4 معنی بنیادی لفظ ہیں جو قرآن پاک میں شک کے لیے استعمال ہوئے. آپ قرآن پاک کا ترجمہ کھول کر کے دیکھ لیں, آپ کو ہر جگہ ترجمے میں شک کا معنی آئے گا. اس کا مطلب میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے یہ کہ قرآن پاک کو اگر سمجھنا ہو اس کو عربی زبان میں ہی سمجھا جا سکتا ہے, کیونکہ عربی زبان نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو اپنی جگہ پہ مناسبت رکھتے ہیں, اور ایک کی جگہ پہ دوسرا لفظ جو ہے وہ ایک کی جگہ پہ دوسرا لفظ استعمال کریں تو وہ وہاں چلے گا نہیں, اس کا وہاں مقام نہیں ہے, وہ مفہوم ادا نہیں کرے گا. ہمارے مفسرین نے جب کہیں کسی جگہ پہ اگر یہ لفظ آیا ہے تو متبادل کے طور پہ دوسرا لفظ دے دیا ہے, لیکن وہ اس کا کما حق ہو, اس کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ پڑھیں گے تفسیر الجلالین تو لا ریب فیہ, جہاں آپ دیکھیں گے نیچے لکھا ہوگا اس کے ترجمے لا شک فیہ, سمجھانے کے لیے کہ متبادل لفظ تو یہی ہے جو کم سے کم کچھ معنی تو دیتا ہے. لا ریب کے کچھ معنی شک کے دیتا ہے, لا ریب فیہ. تو گویا جب ہم قرآن پاک میں ایک لفظ کی اردو عربی میں دوسرے لفظ سے ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کام چلانے کے لیے. اصل میں آپ کو لغت میں دیکھنا ہوگا کہ یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر ادب کو پڑھایا جاتا تھا, اور ادب ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے, یہاں تک کہ مشرکین اور مرتدین اور ان لوگوں کا کہ جو
یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سری مخالفت میں مبتلا ہوئے، لیکن بڑے شاعر تھے، ان کا کلام تک بھی پڑھایا گیا، یہاں تک کہ فاحش شاعروں کا، جنہوں نے فحش گوئی کی ہے اپنے شاعروں میں، وہ شعر تک داخل کر لیے، ان شاعروں کا کلام تک داخل کر لیا اپنے نصاب میں، ادب کے سلیبس میں، لٹریچر ادب کے سلیبس میں، تاکہ عربی زبان کو پورے قوائف کے ساتھ سمجھا جا سکے۔ اس کی سب سے بڑی مثال نظامیہ، جو ہمارے مدارس نظامی ہیں، ان کے اندر یہ سلیبس اب تک شامل ہے۔ دارالعلوم دیوبند برصغیر ہند و پاک میں ایک ایسا مدرسہ ہے کہ جو ام المدارس کہلاتا ہے۔ اب جتنے بھی مدارس ہندوستان اور پاکستان میں پائے جاتے ہیں، بلکہ اب تو گلف میں بھی اور یورپ میں بھی مدارس جو پائے جاتے ہیں، ان کی بنیاد اور ان کا آغاز جو ہے وہ دیکھ کر کے، انسپائر ہو کر کے دارالعلوم دیوبند سے ہوئے ہیں، اور سب سے پہلا اور اولین مدرسہ۔ اس میں بھی متنبی جس نے دعویٰ نبوت کیا تھا، اس کا کلام سلیبس میں شامل ہے۔ اس میں دیوان حماسہ شامل ہے، جو مشرکین اور کافروں کا اور جاہل عربوں کا کلام اس میں شامل ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ عربی زبان پر پوری درک، پوری کمانڈ حاصل ہو طالب علم کو، تاکہ قرآن پاک کو سمجھ جائے۔ ہم لوگ بہت ڈیویٹ ہو گئے ہیں قرآن پاک سے۔ ہم نے قرآن پاک کی جس چیز کی طرف توجہ کرنی تھی، اس کی طرف نہیں کی۔ اب جب آپ قرآن پاک میں یہ لفظ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں اس لفظ کے کہنے سے کیا چیز مراد ہے، اور کہاں کس طرح کا شک مراد ہے۔ 4 جگہ پہ قرآن پاک آیا ہے، قرآن پاک میں لفظ آیا ہے، 4 لفظ آئے ہیں، رائب کا لفظ بھی آیا ہے کئی جگہوں پہ۔ شروع میں یہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی کھٹکا نہیں ہے، سمگر روز پاتھ کے کھٹکا مت رکھو دل میں کہ وہاں کھئی نہیں، کتاب کھئی نیچے کے راٹ آتس کے۔ تو شک کا مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی شک ہے۔ اور یہاں بھی ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر آپ کو کوئی کھٹکا ہے اس کے قبول کرنے میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو وہ کھٹکا آپ کو دلیل سے دور ہوگا۔ دیکھو پھر اس طرح کی کوئی عبارت لے کے آؤ جیسے قرآن پاک کی عبارت ہے۔ اب آئیے اس لغت کے بعد اب دیکھیے وَإِن كُنتُمْ فِي، اور کو دو وقت اس کو بھی کل پڑھیں گے، باقی اس کو یاد رکھنا۔ اور